بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں روز 10 العرض کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ معصومین علیہم السلام کی احادیث اور فقہی منابع کی روشنی میں 25 ذی القعدہ روز 10 العرض ہے، لہٰذا یہ تاریخ اسلامی اعتبار سے بابرکت قرار پائی ہے۔ عربی زبان میں دہ کے معنی کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے پھیلانے یا بچھانے کے ہیں۔ 10 العرض سے مراد زمین کے پھیلانے اور بچھانے کے ہے۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ 115 میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے منا کی جانب، پھر منا سے عرفات کی جانب پھیلایا ہے۔ گویا زمین کی گسترش کا نقطۂ آغاز اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ قرآن کریم کا سورہ نازعات جو 79واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 30 میں زمین کے بچھانے کا ذکر موجود ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اس نے زمین کا فرش بچھایا۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خلقت کا ذکر کیا ہے۔ اس دن کی فضیلت سے متعلق امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے روئے زمین پر جو پہلی رحمت نازل کی وہ دن 25 ذی القعدہ کا تھا۔ بعض احادیث میں اس دن سے متعلق بعض انبیاء کے تاریخی واقعات کا ذکر ہے۔ من جملہ ان واقعات میں حضرت آدم پر خدا کی رحمت کا نزول، حضرت نوح کی کشتی کا کوہ جودی پر لنگر انداز ہونا، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت ہے۔ دعا کی کتابوں میں اس دن کے اہم اور مخصوص اعمال کا تذکرہ ہے۔ 5 عمل ہے۔ پہلا روزہ، دوسرا عمل غسل، تیسرا نماز، چوتھا عمل دعا، 5واں زیارت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ روزہ، امام علی علیہ السلام اس دن کے روزے کا ثواب 100 سال کے روزے کے برابر قرار دیا ہے۔ البتہ جن کے ذمے واجب روزہ قضا ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی، لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس دن واجب روزے کی قضا کرے، انشاءاللہ اس دن کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ دوسرا عمل غسل، روز 10 العرض کی نیت سے غسل کرنا مستحب ہے۔ تیسرا عمل نماز، ظہر کے قریب 2 رکعت نماز 10 العرض کی نیت سے پڑھیں، جس کا طریقہ یوں ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھی جائے اور نماز کے ختم ہونے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہیں سورہ شمس یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، وہ پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 5واں عمل زیارت، علامہ میر داماد علیہ الرحمہ نے
اپنی کتاب رسالہ عربی اربع ایام میں اس دن میں زیارت امام رضا علیہ السلام کو بافضیلت ترین عمل مستحب قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آج اپنی دعاؤں میں ہم اپنی یہ ہم دعا رکھیں گے: خدایا تو اپنی آخری حجت امام مہدی کے تعجیل میں ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما اور ناصر بننے کے قابل بنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک فرمائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔